جی آج ہم کچھ بات کریں گے کھانے کے حوالے سے، لیکن کھانے کے حوالے سے ہم کس طرح سے بات کریں گے اس کی غذائیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جیسا کہ آج ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے غذا اور غذائیت، اس حوالے سے ہم بات کریں گے فوڈ پیرامڈس کے حوالے سے، فیکٹس اینڈ متس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فائنہ اسد، کلینکل ڈائٹیشین ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں. فائنہ، سب سے پہلے تو جو ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ از اے فوڈ پیرامڈ، تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گی کہ فوڈ پیرامڈ آپ آسان الفاظ میں کیسے بتائیں گی کہ فوڈ پیرامڈس ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوڈ گائیڈ پیرامڈ یہ بیسیکلی سب سے پہلے سویڈن میں 1974 میں اسٹیبلش ہوا تھا، بنا تھا، اور اس کے بننے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ ان کو کیا کھانا، کتنے اماؤنٹ میں کھانا ہے، اس کی سرونگ کیا ہے، تاکہ امپراپر نیوٹریشن سے اور کرونک ڈیزیز سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، صحیح. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اس چیز کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے کہ فوڈ پیرامڈس اگر آپ کو پتا ہوں گے. لیکن یہ بتائیں کہ فائن ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت کاؤنٹنگ کرنا، ہر وقت سوچنا، یا پھر کتنا اماؤنٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ جب ڈائٹنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اسٹریس دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی اسی لیے بیکاز ہم کافی کیلوریز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اگر پتا ہو کہ ہماری ہر فوڈ گروپ سے کتنے سرونگ ہمیں کھانی چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکے، تو ہمارا ویٹ پٹ آن بھی نہیں ہوگا بیکاز ہم بیلنس ایٹنگ کر رہے ہیں. سو فوڈ پیرامڈ کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اس کی بیسیکلی 3 لیئرز ہوتی ہیں. فاؤنڈیشن لیئر ہوتی ہے، مڈل لیئر ہوتی ہے، اور ٹاپ لیئر ہوتی ہے. ٹرائنگل جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اوپر سے چھوٹا نیچے سے چوڑا ہوتا ہے، رائٹ؟ سو فاؤنڈیشن لیئر سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سو فاؤنڈیشن لیئر میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سیریلز اینڈ گرینز، جو ہمارے اسٹیپل فوڈس ہیں، چاول، روٹی، آٹا اور بریڈز اینڈ لینٹلز، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. سو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس کے نیوٹرینٹ کے حوالے سے کیا ہے. یہ وائٹامن بی وائٹامنس میں کافی زیادہ رچ ہوتی ہیں، آئرن میں، میگنیزیم میں. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب ویٹ لاس کر رہے ہوتے ہیں کاربس کو ہی ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی کاربس سے تو ہمارا ویٹ گین ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. کاربس جو ہیں بیسیکلی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہول گرین ہوتے ہیں اور دوسرا ریفائنڈ ہوتے ہیں. سو جو ہول گرین کاربس ہوتے ہیں، آپ کی آدھی سرونگ، میں بھی بتاؤں گی شو میں کہ اینڈ میں کہ کیا سرونگ ہونی چاہیے. سو آپ کی آدھی سرونگ کم از کم ہول گرین سے ہونی چاہیے. یعنی یہ کہ براؤن رائس کا استعمال کریں، چکی کے آٹے کا استعمال کریں، ہول ویٹ پاستے کا استعمال کریں. اور جو ریفائنڈ فلاورز ہوتے ہیں وہ مشینز کے تھرو پروسیسڈ ہوتے ہیں، جن کے اس میں فائبر سارا اس کا نا ضائع ہو جاتا ہے، اور جو ہے ملز کے تاکہ نا اس کا ٹیکسچر تھوڑا فائن ہو سکے، رائٹ؟ سو اس کی وجہ سے اس کا فائبر ضائع ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں وہ لوگ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کاربز ہی بدنام ہو گئے ہیں کہ بھائی کاربز تو لینے ہی نہیں ہے. کاربز کی جو فوڈ گائیڈ پیرامڈ کے اکارڈنگ جو سرونگ ہے وہ ہے 6 to 11 سرونگ. 6 to 11 سرونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ریگولر بریڈ 1 سرونگ ہے، ہماری آدھی چپاتی جو 8 انچ کی چپاتی ہوتی ہے، آدھی چپاتی وہ 1 سرونگ ہے. سو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ 11 سرونگز ایک دن میں لے سکتے ہیں. سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو بی وائٹامنس ہیں، جو آئرن ہیں، جو منرلز ہیں، بیسیکلی وائٹامنس ہیں، وہ سب ایک ایکوریٹ اماؤنٹ میں آپ کو ملتی رہیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی. سو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ فروٹس کی 2 to 4 سرونگ دن میں الاؤڈ ہے، اور فروٹس کولیسٹرول فری ہوتے ہیں. اور کووڈ میں ہم نے سنا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ کھائیں، کیونکہ فروٹس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے اور منرلس کافی زیادہ ہوتے ہیں. سو آج کل جو ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی ڈائبٹیز جن کو ہے سو وہ فروٹس نہیں لے سکتے. سو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. الگ الگ قسم کی شوگرز ہوتی ہیں، گلوکوز ہوتی ہیں، فرکٹوز ہوتی ہیں، گلیکٹوز ہوتی ہیں. سو فروٹس میں فرکٹوز پائی جاتی ہے، اور ریسرچ کے مطابق یہ بات پروو ہوئی ہے کہ فرکٹوز آپ کی باڈی میں جا کے اتنا زیادہ آپ کا جو گلوکوز ہے وہ نہیں بڑھاتی، آپ کی بلڈ شوگر بیسیکلی اتنا زیادہ ریز نہیں کرتی. لیکن آبویس سی بات ہے جب آپ کسی چیز کا ایکسس لیں گے تو وہ تو نقصان دہ ہے ہی، رائٹ؟ صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں بالکل متس کے حوالے سے، تو بہت ساری متس ہیں اس طرح کی، جیسے شوگر کے حوالے سے آپ نے بات کی.
اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم گندم اگر دن میں جیسے جو لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں جیسے فرسٹ لنک میں ہم بات کر رہے تھے کہ وہ روٹی ایک چپاتی بھی کھا لیں گے تو اس سے ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, یا وہ چاول کا استعمال کر لیں گے تو اس سے ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو ایسا ہے؟ دیکھیں, جب ویٹ گین کی بات ہوتی ہے یا ویٹ لاس کی بات ہوتی ہے سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کھا کتنے اماؤنٹ میں رہے ہیں. صحیح. اگر آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کا ویٹ گین ہوگا, اس سے کم کھائیں گے تو آپ کا ویٹ کم ہوگا. سو بہتر یہ ہے کہ روٹی چھوڑنے سے پہلے, چاول چھوڑنے سے پہلے آپ اپنا پورشن سائز کنٹرول کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کھا کتنے اماؤنٹ میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتی ہیں کہ روٹی یا چاول چھوڑنے کے بجائے اسے کم تعداد میں لے لیں, کیونکہ پھر کتنی کریونگ ہوتی ہے اگر آپ ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں تو کمزوری بھی ہوتی ہے اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں آج تو بریانی کھانی چاہیے اور ڈٹ کے کھا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بعد میں کچھ ہوگا. بیکاز کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا, جو کاربز ہیں وہ ہماری باڈی کی فرسٹ سورس ہے انرجی کی, طاقت کی. سو وہی اگر آپ کو نہیں ملے گی سو obvious سی بات ہے آپ کو کریونگ بھی ہوگی, آپ لو بھی فیل کریں گے, فٹیگ بھی ہوگی, ہیڈیک بھی ہوں گے. سو فوڈ گائیڈ پیرامڈ جو ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ ہیلدی رہیں. کس طرح؟ اتنی اماؤنٹ میں سرونگ لے کے. سو فروٹس کا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ فروٹس ہم 2 سے 4 دن میں کھا سکتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا سیب لے لیا, ایک چھوٹا آڑو لے لیا, اور اس طرح ایک سرونگ. اور اگر خربوزے کی بات کریں تو 1 کپ کٹا ہوا خربوزہ کیوبز میں, وہ 1 سرونگ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کی. سو کوئی اور آپ کا بیسٹ فرینڈ ہو نہ ہو, سبزیاں آپ کی بیسٹ فرینڈ ہیں. سو ویجیٹیبلز کولیسٹرول فری ہوتی ہیں, اس میں آئرن کافی زیادہ ہوتا ہے. جن کو انیمیا کے پرابلم جیسے پالک ہے اور کافی زیادہ چیزیں ہیں, گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, اس میں کافی زیادہ آئرن ہوتا ہے, منرلز ہوتے ہیں, وائٹامنس ہوتے ہیں. سو ویجیٹیبلز کی جو سرونگ ہے وہ ہے کم از کم 3 سے 5 سرونگ ہے. اچھا, ایسا کریں فائنہ کہ ہمیں تھوڑا سا نا وہ بتائیے کہ ہم اگر پورشن کم کر رہے ہیں تو ہم صبح سے شام تک ایک نارمل پرسن, ناٹ ڈائبٹک پیشنٹ, ناٹ بلڈ پریشر پیشنٹ, ایک نارمل پرسن کس طرح سے صبح سے شام تک اپنی ڈائٹ, ہیلدی ڈائٹ لے سکتا ہے اور کنٹرول ڈائٹ لے سکتا ہے؟ ہیلدی اور کنٹرول ڈائٹ. سو سب سے پہلی چیز تو یہ ہمارے یہاں ناشتہ ہی نہیں کافی زیادہ لوگ کر رہے تھے. بچے وداؤٹ بریک فاسٹ اسکول چلے جاتے ہیں. سو ناشتے میں پروٹین لینا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو آپ اس کو بوائلڈ ایگ کی فارم میں لے لیں یا آملیٹ کی فارم میں لے لیں ود سلائس آف براؤن بریڈ, ہول ویٹ بریڈ. اس سے کانسٹیپیشن بھی کافی زیادہ ریلیو ہوتا ہے براؤن بریڈ سے. اور ہمارے یہاں ملکی بریڈ اور وائٹ بریڈ چل رہی ہوتی ہیں, رائٹ. سو آپ نے جو ہے موسٹ فریکوینٹلی بار بار کھاتے رہنا ہے. اسمال میلز لینے ہیں لیکن فریکوینٹ میلز لیں تاکہ آپ کو بار بار انرجی ملتی رہے. جس طرح گاڑی کو چلنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طرح ہمیں کام کرنے کے لیے, ہمیں ورک کرنے کے لیے انرجی کی بار بار نیڈ ہوتی ہے. لیکن پورشن سائز obviously پھر وہ کنٹرولڈ ہو. سو آپ نے ناشتہ لے لیا, اس کے بعد آپ نے نٹس لے لیے, ہیلدی ایک ہینڈ فل آف نٹس لے لیے. اس کے 2-3 گھنٹے بعد آپ نے جو ہے نا اپنا لنچ لے لیا. لنچ میں اور ڈنر میں 1 باؤل سیلڈ کا مسٹ ہے. بیکاز ریسرچ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان میں ایک کمپاؤنڈ ہے کیروٹینوئڈز, وہ پایا جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کینسر کا رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے, لوور ہو جاتا ہے, جو کہ ٹماٹر میں ہوتا ہے اور کیرٹس میں ہوتا ہے. جیسے کہ ڈارک گرین ویجیٹیبلز ہیں یا جو اورنج ویجیٹیبلز ہیں ان میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے. سو جب بھی آپ سیلڈ کا ایک باؤل لینا تو میک شیور اس میں رینبو بنا ہوا. رینبو کا مطلب یہ ہے کہ کلرفل آف ویجیٹیبلز, تاکہ آپ کو ہر سبزی کے نیوٹرینٹس ملیں. صحیح, یہ بہت ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فائنہ, یہ بتائیں کہ اگر کوئی گروئنگ ایج کے ٹین ایجرز ہمارے جیسے بچے ہوتے ہیں, ان کی ایک مکمل کمپلیٹ ایک کیا غذا ہونی چاہیے جو کہ ان کو بہت زیادہ اچھا انرجی بھی دے, بھاگ دوڑ اسکول یا کالج کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کیا ان کے ضروری نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, سو مسل کے لیے پروٹین کی سب سے زیادہ ضرورت. انڈے, دودھ, گوشت. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف گوشت والی چیزوں میں ہی پروٹین ہے, لینٹلز میں بھی کافی اچھا پروٹین ہے, سویا بین میں بھی کافی اچھا پروٹین ہے. سو پروٹین امپورٹنٹ ہے مسل گروتھ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم جو کہ ڈیری گروپ میں پایا جاتا ہے. سو ڈیری گروپ کی سرونگ میں جو فوڈ گائیڈ پیرامڈ کے حساب سے ہے وہ ہے 2 سے
3 سرونگ. ڈیری گروپ میں آپ کا جو ہے ملک آ گیا, آپ کا چیز آ گیا, آپ کا یوگرٹ آ گیا, اور ہمارے یہاں چیز بھی بدنام ہے کہ وہ تو جنک فوڈ میں جو ہے نا وہ شامل کی گئی ہے. سو ایسا نہیں ہے, آپ چیز بھی ہیلدی وے میں کھا سکتے ہیں. اور جیسے آپ نے 1 سلائس چیز لے لیا ناشتے میں, دوپہر میں آپ نے 1 کپ دہی لے لی, رات میں 1 گلاس دودھ پی لیا, تو آپ کی ڈیری کی سرونگ پوری ہو گئی. وائٹامن ڈی, کیلشیم, وائٹامن B12, سو کافی ساری سرونگ جو ہے نا ڈیری سے بھی ہماری پوری ہو جاتی ہیں. سو ڈیری اینڈ پروٹین. صحیح, ٹھیک ہے. فائنہ اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلینکل ڈائٹیشین ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, اور ہم فائنہ سے پوچھیں گے, ہم فوڈ پیرامڈس کی بات کر رہے ہیں, تو اور کیا کیا چیزیں فائنہ فوڈ پیرامڈس میں آتی ہیں. ہم نے فروٹس کا بھی تھوڑا سا ذکر کیا, ہم نے ویجیٹیبلس کا ذکر کیا, اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے فوڈ کے پیرامڈ میں شامل کرنی چاہیے. سو ہماری جو بیلنسڈ پلیٹ ہے اس میں سب سے پہلے سیریلز اینڈ گرینس کی سرونگ ہو گئی 6 to 11 ایک دن کی. پھر ہماری بات آ گئی ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی, سو 2 سے 4 فروٹس ہو گئے اور 3 to 5 ویجیٹیبلس کی سرونگ ہو گئی. پھر ہم ڈیری گروپ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ڈیری گروپ ہے جس میں انڈا, دودھ اور چیز اور دہی وغیرہ آتی ہے, اس کی 2 سے 3 سرونگز ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ انڈے جو ہے وہ کولیسٹرول ریز کرتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ریز کرتے ہیں. اب جب آپ اس میں بھر بھر کے نمک ڈالیں گے تو وہ تو بی پی ریز کریں گے نا, آپ کو obvious سی بات ہے. اور جہاں تک بات ہے کولیسٹرول کی, تو کولیسٹرول جو ہے وہ برے فیٹ سے ریز ہوتا ہے. جو ایگ یولک ہے اس میں 186 mg کولیسٹرول ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے کولیسٹرول کو ریز نہیں کرتا ہے. سو اب ایک آپ مجھے یہ بتائیں کہ 186 تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا نا کہ 186 کو کس طرح سے ناپنا ہے. تو آپ ایسے بتائیے کہ اگر ہم اصلی گھی کھا رہے ہیں, ہم بناسپتی کھا رہے ہیں, ہم آئل کھا رہے ہیں, تو اس کی کتنی مقدار ہم کو یوز کرنی چاہیے جو ہمیں نقصان نہ دے. اس کے ساتھ ساتھ ہم متس پہ بات کریں تو میں اپنی نمک کا ذکر کیا, میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ چیزیں صحیح ہیں کہ پنک سالٹ یوز کر لیں تو نقصان نہیں ہوگا, براؤن شوگر آپ یوز میں لے آئیں تو کم ہو جائے گا نقصان تھوڑا سا. تو یہ متس جو ہیں یا یہ حقیقتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں؟ دیکھیں وہی والی بات کہ ایکسس تو بیڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ سالٹ یوز کر رہے ہیں, پنک سالٹ, ٹھیک ہے, وائٹ سالٹ سے بہتر ہے, آیوڈائزڈ ہے, لیکن وہ 1 ٹی اسپون سے زیادہ ایک دن میں کسی کو یوز نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. سو اسی طرح براؤن شوگر ہے, آپ براؤن شوگر یوز کریں لیکن وہی مقدار میں, اتنی زیادہ اپنے اماؤنٹ میں یوز نہیں کرنی ہے کہ آپ کو پھر آبویسلی ایشو ہو. ایگزیکٹلی. فائنہ یہ بچے بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جو انڈوں کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ مطلب نہیں کرنا چاہیے. پہلے جو ریسرچ بتاتی تھی, ڈاکٹرز کہتے تھے کہ جی فلاں انڈے آپ نے زیادہ, ایک سے زیادہ نہیں یوز کرنے یا ایک وائٹ لینی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ڈائبٹک یا پھر جو ہائپرٹینسو لوگ ہیں وہ انڈے استعمال کر سکتے ہیں ناشتے میں, کیونکہ یہ بھی ایک مکمل غذا ہے؟ جی بالکل, انڈے استعمال کر سکتے ہیں, اور انڈے میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. سو ایک دن میں 2 انڈے زردی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کوئی ایشو نہیں ہوگا. یہ بات ریسرچ سے پروو ہوئی ہے. چلیں زبردست, لوگ خوش ہو گئے ہوں گے انڈے کھانے والے. بالکل صحیح جی. اچھا, اور ہم جو پیرامڈس کا ذکر کر رہے ہیں, فائنہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے, تو آپ کی نظر میں کوئی ایسی چیز جو رہ گئی اور جسے ہم اپنی ریگولر روٹین لائف میں جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہو ہماری ڈائٹ کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے؟ بالکل. سو سب سے اوپر, سب سے اینڈ میں ٹاپ پہ جو ہے پیرامڈ کے ہے فیٹس اینڈ آئلس اینڈ ایڈڈ شوگرس. سو وہ بہت اسپیرنگلی, یعنی کہ بہت کم سے کم استعمال کرنی ہے. اب جہاں تک بات ہے تیل کی, سو ہماری باڈی کو بھی تیل کی, فیٹ کی, چربی کی ضرورت ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے. سو جو آئل ہے وہ کوشش یہ کریں کہ ویجیٹیبل سورس کا جو ہوتا ہے وہ یوز کریں, جیسے کہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہو گیا, کارن آئل ہو گیا, کینولا آئل ہو گیا, یہ اپنی غذا میں آپ استعمال کریں. اچھا, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کی اگر ہم بات کریں, سو یہ بات بھی ریسرچ سے پروو ہوئی ہے کہ یہ ڈائبٹیز میں, بلڈ پریشر میں اور ہارٹ ڈیزیز میں کافی زیادہ بینیفیشل ہے. لیکن جو اس کو پکانے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. کیسے مختلف ہے؟ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل زیادہ ہیٹ برداشت نہیں کرتا. اگر ہم نے اس کو زیادہ ہیٹ پہ پکایا سو وہ خراب ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. اس میں ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہارمفل ہوتے ہیں. سو اس کو زیادہ سے زیادہ را فارم میں استعمال کریں. جیسے ہلکا سا کباب فرائی کر لیا, انڈا فرائی کر لیا, یا پراٹھے کے اوپر 1 ٹی اسپون لگا کے کھا لیا. سو کوشش یہ کرنی ہے کہ دن میں جو آئل کی بات ہو تو
6 टीस्पून अ डे, 6 टीस्पून एक दिन में आप खा सकते हैं. 6 टीस्पून जी, ऑयल्स की बात कर रही हूँ. अच्छा, आप एक्स्ट्रा वर्जिन की बात कर रही हैं या फिर आप ओवरऑल ऑयल की बात कर रही हूँ, ताकि हमारी कैलोरीज इम्बैलेंस ना हो. सही है. तो मेरे ख्याल में जब प्याज ब्राउन करेंगे तो 6 टीस्पून. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही. नहीं, वो तो खैर बहुत ज्यादा आपके पतीली में काफी ज्यादा लोगों का खाना बन रहा होता है ना. आपने अपनी प्लेट के हिसाब से खुद देखना है कि मेरी प्लेट में इतना ज्यादा ऑयल तो नहीं आया, या फिर थोड़ा सा तेल हटा के खाना है अगर आपने ज्यादा कहीं खा लिया है तो. एग्जैक्टली. सो फूड गाइड पिरामिड जो बैलेंस डाइट है, उसका मतलब ये है कि आपने हर फूड ग्रुप से थोड़ी थोड़ी चीजें लेनी है, लेकिन लेनी जरूर है ताकि आप किसी न्यूट्रिएंट से या विटामिन से उसके ना बेसिकली कम ना हो जाए आपके बॉडी में. बिल्कुल जी. अभी आप हमें देख रहे हैं असमत तौहीद फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद है, और ये भी बताते चलें कि फाइना असद हमारे साथ फाइनली मौजूद है, और हम उनसे बात कर रहे हैं. कुछ आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह फूड पिरामिड्स और कौन कौन से मिथ्स हैं. अच्छा, मिथ्स पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी अगर हम जो है वो डाइटिंग पे, खास तौर पर अगर वो डाइटिंग पर होते हैं, तो डाइटिंग पे आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि खाई जा सकती हैं जिससे आपका वजन नॉर्मल रहता है, कम हो जाता है. ठीक है, जहां तक बात करते हैं हम कार्ब्स की, सो आपने कोशिश यही करनी है कि आप होल ग्रेन्स लें. उससे क्या होगा कि आपका फाइबर आपकी बॉडी में आएगा. अब फाइबर के अगर हम फायदों की बात करें, सो वो आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो डायबिटीज वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि फाइबर जब आपकी बॉडी में जा रहा है, सो वो आपकी ब्लड जो ग्लूकोज है, जो आपकी शुगर है जिस्म में, वो उसको इतनी तेजी से नहीं बढ़ाता, वो आहिस्ता 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 बढ़ाता है, जिसकी वजह से एकदम से बॉडी में शुगर ना हाई नहीं होती है. सही, बिल्कुल. सो फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेना है, जो कि होल ग्रेन्स में, ब्राउन राइस में, होल व्हीट चपाती में, और काफी सारी वेजिटेबल्स में मौजूद है. और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी फ्रूट्स वर्सेस फ्रूट जूसेस के हवाले से. सो फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा फाइबर्स और विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और जब हम फ्रूट जूस पीते हैं तो उसका छिलका और उसका पल्प अलग कर देते हैं. सो सारे विटामिन, मिनरल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर उसका वेस्ट हो जाता है. सो जब कोई फ्रूट जूस पिएगा तो उसकी बॉडी में एकदम से शुगर फिर जाहिर रेज होगी, बिकॉज में फाइबर नहीं मौजूद. सो होल फ्रूट खाना है, सबके लिए है ये तो, कि कोशिश करें अपनी लाइफ में ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करें, प्रोसेस चीजों से बचें, होल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, रॉ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, इतना पका के नहीं खाएं, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो ज्यादा हीट से ना बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो कच्ची सब्जियां, होल फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, ये सब इस्तेमाल करने हैं. ठीक है. अच्छा, प्रोसेस्ड फूड की आप बात कर रही हैं, जैसे चीज स्लाइस की अगर मैं बात करूं, तो जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं और तो वो तो प्रोसेस्ड चीज ही यूज कर रहे होते हैं, तो क्या वो नुकसानदेह है, या फिर डाइट करने वाले बिल्कुल ही चीज छोड़ दें, उनकी जिंदगी में चीज हो ही ना? देखिए, और भी हेल्दी ऑप्शंस हैं. कॉटेज चीज है, फीटा चीज है, वो भी हेल्दी ऑप्शन है. लेकिन अगर आप प्रोसेस चीज खा रहे हैं, तो वो एक स्लाइस जो सर्विंग है ना पिरामिड के हिसाब से 2 से 3 डेयरी की, उसमें एक स्लाइस चीज को आसानी से ऐड कर सकते हैं. लेकिन कोशिश यही करें कि वो कॉटेज चीज या फीटा चीज इस्तेमाल करें. सही. अच्छा फाइना, यहाँ पर हम ये अगर पूछें आपसे कि हमारी जिंदगी में तो बहुत सारे, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी अब ये बीमारी हो गई, या डायबिटिक हो गए, या फिर हाइपरटेंशन हो गई है, तो फिर अब तो हमारी जिंदगी से खाना गया, बाय बाय कर देंगे. तो मतलब इतने ज्यादा कुछ लोग बहुत फूडी भी होते हैं, अब उनके ऊपर बेचारों पे तरस भी आता है कि वो नहीं खा पाते. आप क्या समझती हैं कि चीटिंग डे कितने दिन में ऐसे लोगों के लिए या डाइटिंग करने वालों के लिए होना चाहिए? देखें, अगर आपकी डाइट बिल्कुल नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, ये एक स्किल है. जिस तरह स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना एक स्किल है ना, उसी तरह बैलेंस डाइटिंग करना भी एक स्किल है. अब अगर आपको कोई कंडीशन हो गई है, जैसे कि डायबिटीज हो गई है, या आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू हो गया है, तो आपने ऑब्वियस सी बात है अपने ग़िज़ा के हिसाब से आपने उसको ऑल्टर तो करना होगा. ठीक है. लेकिन उसका चीट करेंगे आप या बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो वो तो नुकसानदेह होगा ही होगा. सब कुछ खाएं, घर का बना हुआ खाएं, एक अमाउंट में खाएं, नमक कम से कम इस्तेमाल करें, फैट्स की जरूरत है तो नट्स लें, सीड्स लें, आलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, बादाम, अखरोट, ये सब चीजें लें. सही जी, आलमंड ले सकते हैं. फाइना, ये थोड़ा सा बताइएगा कि नॉर्मली एक नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना,
جلدی سے کوئک بتا دیں کہ ایک نارمل جو ہے وہ شخص کیا کس طرح کھائے. ٹھیک ہے. سو بریک فاسٹ میں آپ نے ایک پروٹین لینا ہے جس میں آپ کا بوائلڈ ایگ ہو گیا اور پھر کارب کا سورس ہو گیا, براؤن بریڈ ہو گئی, یا آپ چپاتی یا پراٹھا بھی لے سکتے ہیں ایکسٹرا ورجن آلیو آئل کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے بعد آپ نے ہینڈ فل آف نٹس لے لیے, بادام, اخروٹ, السی کے بیج کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس میں, وہ بھی اپنی ڈائٹ میں آپ روزانہ میں تو کہوں گی کہ شامل کریں السی کے بیج. پھر آپ کا لنچ آئے گا, لنچ بھی 2 سے 3 گھنٹے بعد, اور لنچ میں سیلڈ پیٹ بھر کے آپ نے کھانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی چپاتی 6 انچ کی, 8 انچ کی, یا ایک پلیٹ ابلے ہوئے چاول. اس کے ساتھ آپ جو ہے کوئی سبزی کا سالن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی گوشت کا سالن بھی لے سکتے ہیں. فش زیادہ سے زیادہ ہفتے میں 2 دفعہ اپنی ڈائٹ میں آپ سے ضرور یوز کریں, دوپہر میں کھا لیں یا رات میں کھا لیں. سو شام میں, دوپہر کے بعد شام میں آپ جو ہے کوئی 1 یا 2 فروٹ کی سرونگ لے سکتے ہیں. اور پھر ڈنر میں آپ نے جو ہے سیلڈ لی پھر سے پیٹ بھر کے, اور 1 کپ دہی لی, اور آپ کا جو سالن ہے وہ آ گیا چپاتی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ. اور ان دی اینڈ سونے سے پہلے آپ نے جو ہے نا 1 گلاس دودھ پی لیا. سو یہ بیسیکلی ایک بیلنسڈ اور ایک ہیلدی ڈائٹ ہے. صحیح. ڈائٹ کے حوالے سے آپ نے بالکل بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں, اور میں بڑی خوش ہوں کہ روٹی بھی آپ نے جس میں بتائی ہے اور آپ نے چاول بھی بتائے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں تو یہ مت ہے فائنا کہ روٹی چاول بالکل چھوڑنے ہیں. اچھا, آپ کیا کرتی ہیں, جیسے اگر آپ کوئی کسی کا ڈائٹ پلان جب بناتی ہیں تو آپ اس کے ویٹ کو دیکھ کر بناتی ہیں, اس کے کنڈیشنز کو دیکھ کر بناتی ہیں, اور اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ہائٹ اور ویٹ بوتھ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بی ایم آئی سب سے پہلے کیلکولیٹ ہوتا ہے, اسیس ہوتا ہے, پتہ لگے کہ وہ ہیلدی ویٹ میں ہیں, نارمل ویٹ میں ہیں, اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں. پھر اس کیٹیگری کے حساب سے ان کی ہائٹ, ان کا ایج, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے, اور پھر کیلکولیشن ہوتی ہے باقاعدہ. پرابلم بالکل جس طرح میتھس میں کیلکولیشن ہوتی ہے نا, اسی طرح ہمارے یہاں بھی کیلکولیشن ہوتی ہے. ہم کیلوریز نکالتے ہیں, پھر اس میں ایکٹیویٹی فیکٹر لگتا ہے, یعنی یہ کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے. اگر زیادہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, جیسے اسپورٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں, ایتھلیٹس میں جو ہوتے ہیں, ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کا زیادہ لگتا ہے. پھر وہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کی کیلوریز نکلتی ہیں. اب پھر وہ میں آلٹر کر دیتی ہوں اکارڈنگ ٹو کنڈیشن. اوور ویٹ ہے تو آبویسلی کیلوریز کم ہوں گی, اور اگر انڈر ویٹ ہے تو کیلوریز زیادہ ہوں گی. سو اس طرح ڈائٹ پلان بنتا ہے, کسٹمائز ہوتا ہے, ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے, جو ہر کسی کا سیم نہیں ہوتا ہے بیسیکلی. صحیح. اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کس طرح سے بہتر ہے, آپ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور کتنا آپ کھاتے ہیں. اچھا فائنا, کھانے میں آپ نے بچوں کا بتایا, بڑوں کا بتایا, بزرگوں کا بھی تھوڑا سا بتا دیجئے کہ اگر ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے, کیونکہ پراٹھے انہیں پسند تو بہت ہوتے ہیں, لیکن وہ کب کب کھا سکتے ہیں, کس طرح کیا چیز کھانی چاہیے؟ دیکھیں, ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کھائیں لازمی کو, ایک تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. سو ان کو جو پسند ہے, دلیا, اس میں اوٹس, اس میں کافی زیادہ پروٹین ہوتا ہے, تو ناشتے میں وہ اوٹس لے لیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بچے اور بزرگ ایک جیسے ہو جاتے ہیں, جس طرح بچوں کو بہلا پھسلا کے کھلانا پڑتا ہے نا, تو اسی طرح ان کو بھی کھلانا پڑتا ہے. سو اوٹس لیں, پروٹین لیں, اور خواتین کے لیے اسپیشلی, بلکہ مردوں کے لیے بھی دودھ ہر حال میں ان کو پینا ہے, بیکاز ہڈیوں کا مسئلہ, آسٹیوپوروسس, بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. سو دودھ, پروٹین, کارب, پیرامڈ کو دیکھتے ہوئے ایک بیلنس ڈائٹ ان کی بھی ہونی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اپنے لنکس بتا دیجیے اگر آپ بتانا چاہیں, کہاں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں انسٹاگرام فائنا اسد کے نام سے بھی ہوں, اور فیس بک پہ بھی میرا پیج ہے. دوسرا ڈاکٹر اکرامز ڈائٹ اینڈ ویٹ لاس کلینک میں بیٹھتی ہوں, جو کہ نیئر پٹیل ہاسپٹل ہے. آپ وہ بھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ ان کے آفیشیل لنکس ہے, ڈاکٹر اکرامز ڈائٹ اینڈ ویٹ لاس, اکرامز ڈائٹ اینڈ ویٹ لاس کلینک کے نام سے. سو ان دونوں جگہ سے مجھ سے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. WhatsApp now at 0314 2288 255. Visit us at drakram.com.